بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون، جماعت ہفتم، مضمون اردو میں سبق نمبر 11 نظم، جس کا عنوان ہے مسدس حالی، شاعر الطاف حسین حالی۔ بچوں، شاعر الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ آپ کو اردو کا پہلا تنقید نگار کہا جاتا ہے۔ آپ نے سر سید ہی کی فرمائش پر ایک مشہور نظم لکھی جس کا نام تھا مد و جزر اسلام۔ اردو ادب میں یہ نظم مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسی نظم کا کچھ حصہ آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے جس کا نام مسدس حالی ہے۔ نظم کا تعارف۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ مسدس کسے کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں مسدس کہلاتی ہے۔ نظم مد و جزر اسلام میں ہر ایک بند میں 6 مصرے موجود ہیں، اسی وجہ سے اسے مسدس کہا گیا۔ حالی شاعر کا وہ مختصر نام جو وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ الطاف حسین حالی، حالی تخلص ہے، اسی وجہ سے اس نظم کو مسدس حالی کہا گیا ہے۔ بچوں، اس مسدس کے آغاز میں عرب یعنی زمانہ جاہلیت کی حالت اور ظہور اسلام سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی اس کا بہترین نقشہ اشعار کی صورت کھینچا گیا ہے۔ پھر جب عرب میں اسلام کا چاند یعنی کوکب اسلام طلوع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے اس ریگستان یعنی عرب میں کیا حالات رونما ہوئے اور عرب کس طرح سرسبز و شاداب ہوا، اس کا ذکر ہے اشعار میں۔ اس کے علاوہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو فتوحات ہوئیں اور جو اہم حالات گزرے ان کا ذکر ہے اشعار میں، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کا دینی و دنیاوی ترقیات میں تمام عالم پر سبقت لے جانا اشعار میں بیان ہوا۔ اور نظم کے آخر میں مسلمانوں کے تنزل یعنی زوال کا حال بھی بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے نظم کے خاص الفاظ اور ان کے معنی۔ کشور ستاں سلطنت، کشور کشا ملک کا بادشاہ، جزیرہ خشکی کا وہ حصہ جس کے تینوں طرف پانی ہو، پیوند ٹکڑا یا جوڑ، تازیانہ کوڑا، چابک بھی جس کو کہا جاتا ہے، یگانہ بے مثل بے مثال، صدہا کئی سو، ارنا ضد کرنا، لبے جو ندی کا کنارہ۔ صفحہ نمبر 61 نظم مسدس حالی۔ آئیے نظم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بند نمبر 1 ہے، عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا۔ چرچا مطلب مشہور، جہاں سے پوری دنیا سے، جزیرہ آپ کو بتایا گیا خشکی کا ٹکڑا، زمانے سے پیوند، پیوند مطلب
ٹکڑا یا جوڑ جس کا جدا تھا، مطلب یہ بالکل ساری دنیا سے الگ تھا۔ نرکیشور سطح، اس میں نہ ہی تو کوئی سلطنت تھی اور نہ ہی کشور کشا تھا، یعنی نہ ہی اس سلطنت یا ملک کا کوئی بادشاہ تھا۔ تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ۔ تمدن کہتے ہیں تہذیب کو، کلچر کو۔ ترقی کا تھا وہاں مطلب وہاں قدم تک نہ آیا۔ بچوں اس بند میں 6 مصرے ہیں چونکہ یہ مسدس ہے۔ نظم کے پہلے بند میں شاعر عرب کے دور جاہلیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ عرب جو آج بلند و بالا عمارات پر مشتمل ہے، یہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا، یعنی آج جو عرب کا چرچا ہے، آج جو مشہور ہے، یہ پہلے ایسا نہ تھا، بلکہ یہ ایک خشکی کا ویران سا ٹکڑا تھا۔ نہ ہی تو اس میں کوئی حکومت تھی اور نہ ہی حکومت کرنے والا تھا۔ کسی قسم کا کوئی رہن سہن کا طریقہ نہ تھا اور نہ ہی اس میں ترقی موجود تھی، یعنی ترقی سے ان کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہ تھا۔ بند نمبر 2، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ۔ وحشیانہ مطلب وحشیوں کی طرح۔ ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ۔ یگانہ مطلب واحد، یکتا۔ لوٹ اور مار یعنی دھوکے میں، فریب میں، جھگڑے میں، ڈاکے میں، ہر ایک دوسرے سے آگے تھا۔ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ۔ فسادوں میں یعنی مختلف قسم کے جھگڑوں میں ان کا وقت گزر رہا تھا۔ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، یعنی کسی قسم کا کوئی قانون اس میں لاگو نہیں تھا، یعنی کوئی سزا نہیں دی جاتی تھی۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، قتل و غارت مار ڈالنے میں۔ درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے، بے باک نڈر، خوف۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ انسان نہیں ہیں، درندے ہیں جو ایک دوسرے کو انتہائی بے باکی سے قتل کر رہے ہیں۔ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ عرب میں جنگل کا قانون تھا، لوگ لوٹ مار کرتے اور وحشیوں درندوں کی طرح ایک دوسرے کو قتل کرتے۔ جھگڑا، فساد، ڈاکہ، فریبی میں بے مثال تھے۔ در حقیقت یہ لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے طور طریقے انسان اور انسانیت سے دور تھے۔ سارا وقت ان کا لڑائیوں میں ہی گزر جاتا۔ کوئی قانون مرتب نہیں تھا، اسی وجہ سے کوئی سزا بھی متعین نہ تھی۔ بند نمبر 3، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے۔ ٹلتے تھے یعنی کسی صورت راضی نہیں ہوتے تھے، یعنی اپنی الجھنوں کو دور نہیں کرتے تھے۔ جو اڑ بیٹھتے تھے، اڑ مطلب ضدی، سلجھتے نہ تھے یعنی حل نہ ہوتے تھے، دور نہیں ہوتے تھے ان کے جھگڑے جب جھگڑ بیٹھتے تھے۔ جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے۔ دو لوگ اگر آپس میں لڑتے تھے تو یہ لڑائی کئی 100 سال تک جاری رہتی، جس سے قبیلے تک ایک دوسرے سے ناراض رہتے۔ بلند ایک ہوتا تھا گر وہاں شرار، تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا۔ شرارہ مطلب آگ کا شعلہ۔ کہہ رہی ہیں اس بند میں شاعر کہ عربوں کا مزاج انتہائی ضدی تھا، ان کے مزاج میں ضد نمایاں تھی۔
اور اس ضدی پن میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ اگر کسی سے ایک بار جھگڑا ہو جاتا تو یہ لڑائی سالوں تک چلتی رہتی، جس کے نتیجے میں کئی قبیلے یعنی سینکڑوں خاندان تباہ ہو جاتے، مگر یہ سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ آگ کی چنگاری کی طرح ان کی لڑائیاں پھیلتی جاتی تھیں اور سارا عرب اس کی لپیٹ میں رہتا تھا۔ بند نمبر 4 تھا کہیں مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ شاعر اس آخری بند میں زمانہ جاہلیت ہی کی حالت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ظہور اسلام سے پہلے عرب لوگ اپنے اخلاق اور برائیوں میں ایسے پڑے ہوئے تھے کہ اکثر معمولی باتوں پر جھگڑا فساد کر لیتے تھے، یہاں تک کہ مویشیوں پر بھی جھگڑا ہوتا، اور اگر کسی کی گھوڑے کی رفتار دوسرے سے بڑھ جاتی تو اسے اتنی بات پر بھی قتل کر دیا جاتا تھا۔ لبے جو ندی کا کنارہ، اگر کسی ندی کے یا کنویں پر سے کسی نے پانی پی لیا یا پلا دیا تو اس قبیلے والے لڑائی جھگڑا کرنے بیٹھ جاتے تھے، اور یہ لڑائی جھگڑا اتنا بڑھ جاتا کہ تکرار ہوتی رہتی، بحث یعنی جھگڑا بڑھ جاتا، اور اس جھگڑے میں وہ تلواریں نکال لیتے۔ ان کے درمیان صلح صفائی کرنے والا کوئی نہ ہوتا تھا، کیونکہ یہ لوگ انسانی تہذیب اور اخلاق سے بالکل ناواقف تھے۔ جی بچوں، نظم میں شاعر نے زمانہ جاہلیت کے حالات کو بیان کیا۔ آئیے ورک بک کا کام کرتے ہیں۔ نظم مسدس حالی، سبق نمبر 11 صفحہ نمبر 28۔ سوال نمبر 1 ہے کہ خالی جگہوں کو پر کریں۔ نظم مسدس حالی کے شاعر کا نام الطاف حسین حالی ہے۔ جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں وہ مسدس کہلاتی ہے۔ نظم مسدس حالی کا اصل نام متجزر اسلام ہے۔ الطاف حسین حالی میں حالی تخلص ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، نٹل تھے ہرگز جو ڈیش بیٹھتے تھے۔ یہ مصرے ہیں، ان مصروں کو آپ نے نظم کے مطالعے سے مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 3 ہے الفاظ کے معنی۔ آپ کو نئے الفاظ میں الفاظ کے تمام معنی بتا دیے گئے ہیں، آپ اس کی مدد سے اس سوال کا جواب مکمل کریں۔ سوال نمبر 4 ہے جملے بنائیں۔ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 میں الفاظ کی املا غلط دی گئی ہے، اسے درست کر کے لکھا جا چکا ہے۔ آپ اسی کے مطابق اپنی ورک بک میں اس سوال کو لکھیں۔ سوال نمبر 6 میں مختصر جوابات ہیں، یہ کام نوٹ بک میں کرایا جائے گا۔ نوٹ بک کا کام ہے، نوٹ بک کا صفحہ موجود ہے۔ سب سے پہلے نظم کا عنوان مسدس حالی، شاعر الطاف حسین حالی۔ مشقی سوالات میں سوال نمبر 1، شاعر نے عربوں کے چلن کو وحشیانہ کیوں کہا ہے؟ جواب ہے، شاعر نے عربوں کے چلن کو وحشیانہ اس لیے کہا کیونکہ وہ معمولی باتوں پر لڑتے تھے اور پھر یہ لڑائی صدیوں تک چلتی رہتی۔
سوال نمبر 2، عرب میں دو اشخاص کی لڑائی کا کیا نتیجہ نکلتا تھا؟ جواب، عرب میں دو اشخاص کی لڑائی کی وجہ سے پورا خاندان آپس میں دشمن بن جاتا تھا۔ سوال نمبر 3، شاعر نے عربوں کی قتل و غارت گری کی وجہ سے انہیں کس سے تشبیہ دی ہے؟ شاعر نے عربوں کی قتل و غارت گری کی وجہ سے انہیں بے باک درندوں سے تشبیہ دی ہے۔ اگلا کام ہے نوٹ بک میں بند کی تشریح۔ بند نمبر 1، اشعار لکھنے کے لیے بچوں کتاب آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہے۔ اشعار آپ نے پینسل سے لکھنے ہیں۔ اشعار میں آپ نے پہلا بند 6 مصروں پر مشتمل لکھنا ہے۔ اس کے بعد حوالہ سخن میں نظم اور شاعر کا نام لکھتے ہوئے حل لغت میں الفاظ کے معنی کو لکھنا ہے۔ بند نمبر 1 میں ہے عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا، نہ کشور ستا تھا نہ کشور کشا تھا، تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہ قدم تک نہ آیا۔ تشریح ہے کہ نظم کے پہلے بند میں شاعر عرب کے دور جاہلیت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح آج عرب بلند و بالا عمارت پر مشتمل ہے، یہ پہلے کیا تھا؟ یہ خشکی کا ایک ویران سا ٹکڑا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب ہر قسم کی لڑائیوں کا شکار تھا۔ نہ کوئی بادشاہ تھا، نہ کوئی سلطنت، کسی قسم کا کوئی قانون نہ تھا، رہن سہن کا کوئی طریقہ نہ تھا، اور نہ ہی ترقی یافتہ زمانے سے ان کا کوئی تعلق تھا۔ بند نمبر 2، پینسل سے لکھنے ہوں گے اشعار۔ کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے لکھنا ہے، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ حوالہ سخن میں نظم اور شاعر کا نام لکھتے ہوئے حل لغت میں الفاظ اور معنی۔ دھیان رہے کہ جو کام مارکر سے لکھا گیا آپ نے وہ مارکر سے لکھنا ہے۔ تشریح ہے کہ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ عرب میں جنگل کا قانون تھا، یہ لوگ لوٹ مار کرتے اور وحشیوں کی طرح ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، جھگڑا فساد اور لوٹ مار میں بے مثال تھے، یہ لوگ جنگلی جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، ان کے تمام طور طریقے انسانیت سے دور تھے، سارا وقت لڑائیوں میں گزر جاتا تھا، نہ کوئی قانون تھا اور نہ ہی کوئی سزا مقرر تھی۔ بند نمبر 3، کتاب میں سے اشعار لکھنے ہیں۔ پینسل سے لکھنا ہوگا کہ نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جگڑ بیٹھتے تھے، جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے، بلند ایک ہوتا تھا گر وہاں شرارہ، تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا۔ حوالہ سخن میں نظم اور شاعر کا نام لکھتے ہوئے حل لغت میں الفاظ معنی اور تشریح۔ بند میں شاعر عربوں کے ضدی مزاج کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ ضد میں اپنی مثال آپ تھے، جھگڑا اگر ایک بار کسی سے کرتے تو یہ لڑائی سالوں تک چلتی رہتی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں خاندان تباہ ہو جاتے، یہ سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا، آگ کی چنگاری کی طرح لڑائیاں پھیلتی جاتی تھیں اور سارا عرب اس کی لپیٹ میں آ جاتا تھا۔ بند نمبر 4، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ حوالہ سخن میں نظم اور شاعر کا نام لگاتے ہوئے حل لغت الفاظ معنی۔ تشریح میں ہے کہ نظم کے آخری بند میں شاعر عربوں کی لڑائی جھگڑوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان تہذیب سے ناواقف تھا، یہ لوگ معمولی باتوں پر فساد کیا کرتے، کبھی مویشیوں پر جھگڑا کیا جاتا تو کبھی گھوڑوں کی رفتار تیز ہو جانے پر اسے قتل کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کسی ندی یا کنویں پر سے پانی پینے اور پلانے پر لڑ جھگڑ بیٹھتے تھے، ہر وقت کسی نہ کسی بات پر بحث اور تکرار کرتے اور تلواریں نکل آتی، ان کے درمیان صلح صفائی والا کوئی نہ ہوتا تھا۔
بچوں، نظم مسدس حالی میں ہم نے زمانہ جاہلیت میں عربوں کے دستور کے بارے میں جانا۔ مشق میں الفاظ معنی، سوال و جواب، درست املا، الفاظ، جملے اور اشعار کی تشریح کا کام کیا۔ گھر کے کام میں آپ نے سب سے پہلے درس کی دہرائی کرنی ہے۔ سوال نمبر 2، 3، 4 ورک بک میں مکمل کرنا ہے اور نوٹ بک میں تمام کام مکمل کرنے کے بعد اسکول میں جمع کرائیں تاکہ آپ کا یہ سارا کام چیک ہو سکے۔ شکریہ۔